السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذل حیدر اور پروگرام اب بنے گا اپنا گھر کے ساتھ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، آج کے جو ہمارے مہمان ہیں بلڈر اور ڈیولپر ہیں۔ 2014 سے انہوں نے ریئل اسٹیٹ میں قدم رکھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ترقی کی سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے آج اپنے کئی پروجیکٹس جو ہیں وہ آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں، وہ پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کے۔ اس سے پہلے میں اپنے مہمان کا تعارف کراؤں، ہم ایک پیکج دیکھتے ہیں کہ ان کے جو پروجیکٹس ہیں وہ کہاں کہاں ہیں اور اس میں عوام کے لیے اور خاص طور پہ متوسط طبقے کے لیے کیا فیسلٹیز رکھی ہوئی ہیں۔ دیکھتے ہیں پہلے چھوٹا سا پیکج اور پھر اپنے مہمان سے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ نیشنل ہائی وے اسٹیل موڑ کی بے مثال لوکیشن پر 120 گز کے شاندار رہائشی پلاٹس، دلکش، کشادہ اور باوقار، اعلیٰ ترین معیار، سکندر ہومز۔ ڈیولپمنٹ کا کام پہلے سے مکمل، شاندار ماسٹر پلان، مین گیٹ، محفوظ چار دیواری، سیوریج، کارپیٹڈ روڈز، فیملی پارکس، عمدہ ٹاؤن پلاننگ، کشادہ سڑکیں، مسجد، اسکول، واکنگ ٹریک، 24 گھنٹے سیکیورٹی، پانی اور بجلی پہلے سے موجود، پرسکون طرز زندگی۔ سکندر ہومز ایم ڈی اے اور ایس بی سی اے سے منظور شدہ لیز پلاٹس، جدید لائف سٹائل۔ پیکج آپ نے دیکھا ناظرین، یہ بالکل یہ ایس جے بلڈرز اینڈ ڈیولپرز یعنی کہ شاہ غازی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے سارے پروجیکٹ ہیں جن کے سی ای او آج ہمارے مہمان ہیں راحیل ہارون صاحب۔ کیسے ہیں راحیل بھائی؟ جی اللہ کا شکر، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ راحیل بھائی، بڑی مشکل سے آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا، تھینک یو ویری مچ سر۔ 2014 سے جیسے کہ میں نے انٹرو میں ہی بتایا آپ نے ریئل اسٹیٹ میں قدم رکھا، جی، کیا سوچ کے قدم رکھا؟ اس وقت تھا ذہن میں کہ آپ اس سندھ کے اور بڑے بلڈروں میں آپ کا شمار ہو جائے گا؟ نہیں، 2014 میں جب کام کا سٹارٹ کیا تو بس یہی تھا کہ اچھا کام کریں اور اللہ تعالیٰ نے اس میں عزت دی، آگے بڑھایا، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اچھا، اس میں آنے سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ اس میں آنے سے پہلے میں سکھر میں جو ہے بیسیکلی میں سکھر سے بلانگ کرتا ہوں۔ اچھا، تو وہاں پہ سکھر میں ہمارا فیملی، جو میرے فادر تو نیشنل بینک میں جاب کرتے تھے، ریٹائر ہوئے ہیں ابھی۔ تو جو ہمارے ماموں وغیرہ ہیں وہ ریئل اسٹیٹ کا کام بلڈرز کا کرتے تھے وہاں۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر یہاں پہ آ کے بھی یہی سوچا تھا کرنا ہے، اور پھر ریئل اسٹیٹ سے میں نے اس کا اسٹارٹ لیا۔ تو پھر آہستہ آہستہ پھر 2019 سے میں ڈیولپر اس میں آیا فیلڈ میں۔ سکھر میں میں نے ایک پروجیکٹ بنایا سفاری ولاس کے نام سے۔ سفاری ولاس سے یاد آیا کہ جب ہم آپ کی پروفائل بنا رہے تھے اپنے پروگرام میں بنانے کے لیے تو ہمیں پتہ چلا کہ سکھر میں اپنی نوعیت کا پہلا ایسا پروجیکٹ بنایا گیا ہے جس میں تمام تر فیسلٹیز جو ہیں وہ موجود ہیں، تو اس سفاری ولاس کے بارے میں ذرا بتائیں۔ کوشش تو یہ کی ہے کہ تمام فیسلٹیز ہوں، گیٹڈ کمیونٹی ہے، ماسٹر پلان ہے، اس کے ساتھ باؤنڈری وال کے اندر ہم نے کمپاؤنڈ وال میں جو ہے 200 گز کے ولاس بنائے، وہاں پہ 5 بیڈ روم کے۔ اور سکھر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس ٹائپ کا آج سے پہلے کوئی پروجیکٹ بنائے، ماڈل پروجیکٹ ہے، اور ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی کامیابی بھی دی ہے۔ کتنے بنگلوز ہیں؟ بنگلوز ابھی ہمارے 100 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی اگست میں ہی ہم نے اسی منتھ میں ہی اس کی جو ہے ہینڈ اوور جو ہے لوگوں کو وہ بھی کیا ہے۔ اچھا جی، ٹوٹل کتنی جگہ پہ یہ پروجیکٹ ہے اور ٹوٹل کتنے بنگلوز وہاں پہ بنانے ہیں جو لوگوں کو ڈیلیور کرنے ہیں؟ ٹوٹل 32 ایکڑ پہ ہے پروجیکٹ۔ ابھی ہم نے 100 بنگلوز پہ اس لیے آ کے تھوڑا وہاں پہ کلوز کر لیا ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے کووڈ آیا تو پوری دنیا میں ایک انفلیشن آ گیا، اس کے ساتھ پاکستان کے بھی حالات ڈے بائی ڈے جو ہے وہ تھوڑے سے ریئل اسٹیٹ کے لیے مشکل ہوتے جا رہے تھے۔ تو ہم نے یہاں پہ 100 پہ ہی جو ہے وہ روکا کام، اور اس کے بعد وہاں پلاٹس ہیں وہ دیکھیں گے آگے جو بھی ہوا۔ اچھا راحیل بھائی، آپ کے لیے مشہور ہے کہ کووڈ کے وقت تمام لوگوں نے، چاہے وہ بلڈر ڈیولپر ہو، ریئل اسٹیٹ ہو، مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والا، انہوں نے اپنے کام روک دیے تھے، لیکن آپ کا کام رکا نہیں تھا، لیکن سلو ضرور ہوا تھا کیونکہ سب چیز رک گئی تھی پلاننگ، تو آپ نے اس میں اپنی جیب سے پیسے لگائیں کیونکہ لوگوں کے تو حالات اس طرح کے نہیں تھے، وہ ذرا سنائیں کہ اس میں آپ نے کیسے سروائیو کیا کووڈ کے دور میں؟ بس جیب سے بھی پیسے لگائے، اور کہتے ہیں نا کہ نیت تھی ڈیلیور کرنے کی، اور یہی نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم نے جن لوگوں سے جو بھی کمٹمنٹ کیے وہ ان کو دیں، اور جب تک دوسرا پروجیکٹ جب تک نہیں کیا جب تک پہلا ڈیلیور نہیں ہو گیا، تو یہ نیت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی دی۔ اور کووڈ کی حالات میں بھی کہنا چاہوں گا کہ جب کووڈ آیا تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ہمارے جو ایسوسی ایشنز تھیں، آل کراچی، جس کا میں چیئرمین بھی ہوں،
تو اس میں ہم لوگ وزیر بلدیات اس ٹائم تھے، سابق وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ صاحب، انہوں نے ریئل اسٹیٹ کے لیے ہمارا ہر جگہ پہ ہر اسٹیپ پہ ہمارا ساتھ دیا، اور ریئل اسٹیٹ کو جو چند ایسے جو بزنس تھے جن میں ریلیف دیا گیا تھا وہ ہمیں چیف منسٹر صاحب سے وہ ریلیف دلوایا۔ ناصر شاہ صاحب کی آپ نے بات کی، کہتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کو کاندھا دینے میں ناصر شاہ کی منسٹری کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اس سے قبل ایس بی سی میں لوگوں کو پرابلمز ہوتی تھی، دیگر چیزوں پہ پرابلم ہوتی تھی، لیکن شاہ صاحب کی منسٹری کے بعد اس میں ڈے بائی ڈے ترقی کرتا رہا اور بہت سارے لوگ اس میں انہوں نے ترقی کری۔ تو وہ دور، سنہری دور کیسا رہا آپ کے سر؟ وہ 10 سے 12 سال میں کہوں گا کہ جو ناصر حسین شاہ صاحب کا جو وزیر بلدیات تھے جب، تو ہمارے ریئل اسٹیٹ میں جتنی بھی ہمارے پورے کراچی کی ایسوسیشنز ہیں، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بھی مسئلہ، کوئی مشکل پریشانی آتی تھی تو ہم جو ہے وہ بغیر ٹائم لیے سائیں کے پاس جاتے تھے، اور کبھی بھی ہمیں ٹائم لینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہمیشہ وہ ہمیں مطلب ملتے تھے، انٹرٹین کیا، جو بھی مسئلے مسائل آ رہے تھے جن علاقوں میں بھی، ان علاقوں کے کنسرن جو ڈپارٹمنٹس تھے ان میں بھی ہمیں بھرپور ہماری جو ہے وہ مدد کی، اور میں ان کا اس بات پہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی طرف سے شکریہ بھی ادا کروں گا۔ اچھا، سفاری جو آپ کا پروجیکٹ ہے سکھر میں، جی، کیا طریقہ کار ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا 32 ایکڑ پہ مزید ابھی پلاٹنگ ہو رہی ہے وہاں پہ، اگر کوئی وہاں لینا چاہے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ آپ سے کس طرح رابطہ کرے؟ پیسے کتنے ہیں؟ انسٹالمنٹ کتنی ہے؟ کتنے مہینے کی انسٹالمنٹ ہے؟ یہ ذرا ڈیٹیل میں بتائیں۔ دیکھیں سکھر میں کوئی اس ٹائپ کا کانسیپٹ تھا نہیں کہ آج سے پہلے ولاس کا، تو جب میں سکھر 2019 میں گیا تو وہاں پہ میرا بھی ہوا کہ سکھر میں بھی کوئی ایسا پروجیکٹ ہونا چاہیے، جیسے کراچی میں پروجیکٹس ہیں کچھ اچھے بنے ہوئے ہیں، تو سکھر میں جا کے انیشیٹو لیا، تو اس ٹائم شروع میں تو کوئی رسپانس ہمیں ملا نہیں، مگر ود اے پیسج آف ٹائم بہت اچھا رسپانس ملا، اور بکنگ بھی ہوئی، ہر چیز ہوئی۔ مگر جو کووڈ آیا اس کے بعد حالات کچھ اس طرح ہوتے گئے کہ لوگوں کو قسطیں دینے میں مشکلات آ رہی تھیں۔ ہم نے کوئی بھی کسی کے اوپر بھی، جیسے یہاں کے بلڈرز نے ایسکلیشن اماؤنٹ لگائی ہے، 35% بڑھا دیا ہے، مگر ہم نے ابھی تک جنہوں نے انسٹالمنٹ نہیں دی ان پہ کوئی بھی اس طرح کا وہ نہیں لگایا، اور ان کی لوگوں کی مجبوریوں کو سمجھتے ہوئے جو ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ انہی کو دیں، ڈیلیور کریں۔ اور اس کے ساتھ دوسرا یہ کہ جتنے بھی ہم نے بکنگ ہماری پوری ہو چکی ہے، اب ریسیل میں جو ہے وہ مل رہے ہیں۔ بکنگ کتنے میں آپ نے کی تھی اور انسٹالمنٹ کیا تھی اس کی؟ بکنگ ہم نے کی تھی 45 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ تھی، اور 1.5 کروڑ پہ دینے تھے 3 سال میں، تو ابھی 4-4.5 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک لوگوں نے انسٹالمنٹ ان کی چل ہی رہی ہیں۔ اچھا، ہاں، مگر اینڈ پہ ہیں، تو ہم نے تو تقریباً سارا سولڈ آؤٹ ہے پروجیکٹ الحمدللہ، اور وہ بس ان کو آہستہ آہستہ ڈیلیور کر رہے ہیں۔ راحیل بھائی، یہ لوگوں کو اپنا مکان بنانے کے لیے، اپنا گھر بنانے کے لیے نقشے پاس کرنے میں مشکلات ہوتی ہے، زمین کی ویریفیکیشن کیسے کریں وہ مشکلات ہوتی ہے۔ زمین کی ویریفیکیشن بھی ہو گئی، نقشے بھی پاس ہو گئے، اب جو انفراسٹرکچر ہے اس کو کیسے دیکھا جائے کہ لائنیں ٹھیک ہیں، پانی نہیں ہے، بجلی کا مسئلہ، یہ مسئلے، کیونکہ آپ چیئرمین بھی ہیں ریئل اسٹیٹ کے اینڈ سے، تو کیا آپ نے اس کے حل کے لیے کوئی آپ کی اعلیٰ اتھارٹیز سے بات چیت ہوتی ہے؟ ابھی دیکھیں اس کے لیے اعلیٰ اتھارٹی سے بات بھی ہوئی ہے، اور کوئی اس طرح کا ہمارے ملک میں میکینزم ہونا چاہیے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کوئی بھی آتا ہے وہ بغیر این او سیز کے کس طریقے سے اخبار اشتہارات لگا دیتے ہیں، یا وہ ٹیلی ویژن پہ ایڈ دے دیتے ہیں، اس کو دیکھ کر لوگ پھنس جاتے ہیں، یا سوشل میڈیا پہ اس کا مطلب آپ ہمارے ایڈ بند کروانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، مطلب میں چاہ رہا ہوں کہ جو ایک میکینزم ہے کوئی حکومت کو بنانا چاہیے نا، یا آپ کا یا ہمارا تو کوئی کام ہے نہیں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ دے دیتے ہیں، اب لوگ وہ دیکھتے نہیں ہیں بلڈر کی کیا کریڈیبلٹی ہے، کتنے اس نے پروجیکٹ جو ہے ڈیلیور کیے ہیں، صرف ان کی اس یوٹیوب کی ویڈیوز پہ یا ویلاگس پہ آ کے وہ لوگ جو ہے ادھر انویسٹ کر دیتے ہیں، اور بعد میں ان کو پریشانی آتی ہے۔ ابھی ریسنٹلی میں نے اپنے ہمارے محسن بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر میں اسٹیل مل پہ یہاں پہ مین نیشنل ہائی وے پہ اسٹیل مل راؤنڈ اباؤٹ پہ پروجیکٹ لانچ کیا ہے۔ وہ پروجیکٹ سکندر ہومز کے نام سے ہے، اور پورا پروجیکٹ ڈیلیور کر کے پہلے ہی ڈیولپمنٹ کروا لی ہے، انفراسٹرکچر، سیوریج، ڈرینیج، ہر چیز کمپلیٹ ہے۔ اس کے بعد وہاں پہ ہم نے پلاٹ آفر کیے ہیں، تو اس طرح سے وہاں پہ آپ کو کوئی حاصل نہیں ہے نا، ادھر
ایسے پروجیکٹ جو ہیں جس طرح ہم نے کیا اور بھی لوگ کریں جو ہے تاکہ لوگ انکریج ہوں. ان پروجیکٹس میں آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے اس میں آپ کی زمین بھی ایک تو کلیئر ہے, موروثی لینڈ ہے, سروے نمبر ہیں, ہر چیز ہے اور سبلیز ہے. اس کے علاوہ پہلے ہی ڈیولپ ہے. ایک لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم بکنگ کروائیں گے تو ہمیں کب وہ پروجیکٹ ڈیلیور ہوگا نہیں ہوگا, ڈیولپمنٹ میں دیر ہو جائے گی, یا بہت سارے جو ہے اس میں پروز اینڈ کونس ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہے اس ٹائپ کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, ہیسل فری ہے. لوگ ڈاؤن پیمنٹ دیں اپنی اور آ کر جو ہے وہ اپنا گھر بھی بنانا اسٹارٹ کر دیں, اور گھر بناتے ہوئے ہی وہ اپنی جو ہے انسٹالمنٹ دیتے رہیں. ناظرین اس وقت ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد دوبارہ رائل صاحب کے پاس آئیں گے اور مزید ان سے سوالات کریں گے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. ویلکم بیک ناظرین. رائل بھائی, ابھی ہم ذکر کر رہے تھے لوگوں کو کہ وہ زمین دیکھ کے پلاٹ لیں اور انفراسٹرکچر دیکھ لیں کہ وہاں کمپلیٹ ہے تاکہ وہ وہاں پہ اپنا گھر بنا سکیں. کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ پارکوں پہ قبضہ ہو گیا. انفراسٹرکچر میں یہی چیز ہوتی ہے کہ لوگوں کی فیسلٹیز, کیونکہ بچوں کے لیے پلے گراؤنڈ چاہیے, بچوں کے لیے پارک چاہیے, فیملی پارک بھی ہوتا ہے, اسکول ہے, وہاں پہ اینیمیٹیز پلاٹ جو ہوتے ہیں وہاں پہ قبضے ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کو چھڑوانے کے لیے آپ لوگوں کا کیا کردار ہے؟ سر اس کے لیے تو لا اینڈ آرڈر انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں ان کو کردار ادا کرنا پڑے گا, کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی ایسے اختیارات نہیں ہیں, نہ ہماری کوئی اس ٹائپ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. ہم صرف پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, یا جس کے پلاٹ پہ کوئی اس طرح کا ایمینٹیز پہ قبضہ ہوا ہے ہم اس پہ آواز ہی اٹھا سکتے ہیں. مگر یہ جو قبضہ مافیا ہوتے ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ایسوسیشنز جو ہیں ریئل اسٹیٹ کی وہ کوشش تو کر سکتی ہیں, مگر الٹیمیٹلی جب تک ہمارا ساتھ لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا حکومتی ایوانوں میں نہیں ہوگا تو ہم اس کا تو کچھ کر نہیں سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ لوگوں کو دیکھ کر اپنی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, کیونکہ ایک انسان پوری زندگی پیسے جمع کرتا ہے, تو جو وہ پوری زندگی پیسے جمع کرتا ہے مگر جب انویسٹ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ یہ دیکھتا نہیں ہے کہ وہ انویسٹ کدھر کر رہا ہے, صحیح سمت پہ کر رہا ہے یا صحیح سمت پہ کر رہا ہے یا نہیں. وہ صرف دیکھتا ہے ایک شوشا دیکھتا ہے, وی لاگ دیکھتا ہے, اور ایک اینیمیٹڈ ویڈیو دیکھتا ہے جس میں بڑی بڑی بلڈنگیں بن رہی ہوتی ہیں اور پارکس بن رہے ہوتے ہیں. ان کو دیکھ کر وہ بہت جلدی جو ہے سلپ ہو جاتے ہیں لوگ. تو اپنی جس طرح آپ نے پیسے جمع کیے ہیں مشکل سے اور جن حالات میں, اس کو دیکھتے ہوئے آپ انویسٹمنٹ بھی اگر کہیں کریں تو کہیں بھی کریں کسی بھی پروجیکٹ پہ, تو اس سے 100 سوالات کریں, این او سیز دیکھیں, آپ کوئی چیز پیپر ورک دیکھیں, کوئی چیز ویریفائی تو کریں. آپ دیکھتے ہی نہیں, آپ بکنگ کروا لیتے ہیں. کیا کیا چیزیں رائل بھائی ضروری ہوتی ہیں؟ جیسے میں اگر کسی کے پروجیکٹ میں جاتا ہوں تو مجھے کیا چیزیں, ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ وہ کیا چیزیں دیکھیں تاکہ آئندہ ان کو مشکلات نہ ہوں. سر دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ آباد میں جو ہے وہ کوئی جو بلڈر ہے وہ ہونا چاہیے, کیونکہ آباد لسٹ ہونا چاہیے. ہاں, آباد میں پھر بھی آپ کی سنوائی ہوتی ہے. اور ابھی جو چیئرمین صاحب ہیں بڑے انرجیٹک ہیں, بڑے دبنگ چیئرمین صاحب ہیں آباد کے, آصف سمسم صاحب, اسٹینڈ لینے والے ہیں. وہ غریبوں کی مطلب کوئی بھی لوگ ہیں کسی پریشانی میں جائیں, کوئی ایسے قبضہ وغیرہ ہو جائے تو اس کے لیے بڑا اسٹینڈ لیتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو این او سیز دیکھنی چاہیے. اس کے علاوہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کریڈیبلٹی ہے. کون کون سی این او سیز ہوتی ہیں؟ دیکھیں بہت این او سیز تو بہت ساری ہیں. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پیپر جو ہے ریونیو کا وہ دیکھیں کہ زمین کلیئر ہے, مختیار کار, اس کے علاوہ ایس بی سی اے سے اپرووڈ ہے, ایم ڈی اے سے اپرووڈ ہے, یا کے ڈی اے, جہاں کی بھی وہ لینڈ ہے. تو وہ سارے پیپرز وغیرہ بلڈرز کو بھی جہاں وہ بکنگ کر رہے ہیں اس آفس کے اندر اپنے پورے ڈاکومنٹیشن رکھنی چاہیے, تاکہ کوئی بھی آ رہا ہے انسان وہ بکنگ کروانے کے لیے تو وہ کم سے کم وہ اپنی سیٹسفیکشن تو کر سکے نا. وہ دیکھنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کریڈیبلٹی کیا ہے. اب کچھ پچھلے دنوں میں کووڈ کے بعد تو اس طرح ہوا ہے کہ کراچی میں نومولود بلڈروں نے دعویٰ بولا ہے اور اربوں خربوں روپیہ لوگوں کا لے کے بھاگ گئے, جو کہیں پہ نہ رجسٹرڈ تھے نہ ان کی کہیں ریکگنائزیشن تھی. صرف یہی وی لاگز میں آ کے اور یہ اپنی ویڈیوز بنوا کے تو اس میں ہی وہ لوگوں کا اربوں روپیہ ہڑپ کر چکے ہیں. تو لوگوں کو دیکھنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے مطلب توبہ کرنی چاہیے. جس طرح سے غریب لوگوں کے ساتھ پیسے لوٹے گئے
اور جو ظلم ہوا ہے. تو یہ حکومت کو چاہیے کہ اس پہ کوئی اچھا میکینزم بنائے تاکہ لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ یہ نہ ہو سکے. اور جو ریئل اسٹیٹ کے لیے جو سرمایہ کاری ہوتی ہے اوورسیز کلائنٹس کی، تو ان کا سرمایہ محفوظ رہے. راہیل بھائی، آپ کا تعلق ریئل اسٹیٹ سے ہے، چیئرمین ہیں، بڑے اسٹرانگ پوزیشن پہ بھی ہیں. ریئل اسٹیٹ میں ایک نیگیٹیوٹی ہے، وہ یہ ہے کہ جس کے پاس کوئی کام نہیں ہے نا، چاہے وہ پان والا ہے، چاہے وہ کوئی شاپ پتھارے والا ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں سے ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہا ہوتا ہے. ایون آپ کی گلی کے جو چوکیدار یا گارڈ ہیں وہ بھی ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کی روک تھام کے لیے کوئی پالیسی بنائی ہے آپ نے؟ سر، اس کی روک تھام کے لیے ابھی تک دیکھیں، حکومت IMF ٹیکسز تو ریئل اسٹیٹ کے اوپر جو ہے آپ دیکھیں سب سے زیادہ اس ٹائم ٹارگیٹ ریئل اسٹیٹ کو کیا ہوا ہے، مگر ریئل اسٹیٹ کی کہیں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی کوئی ریکگنائزیشن ہے نہیں. ابھی جب میں یہی بتا رہا تھا کہ وزیر بلدیات جناب ناصر حسین شاہ صاحب تھے، تو ہم نے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو تحفظ دینے کے لیے ان کی رجسٹریشن کا مطالبہ کیا ایک تھا. یونین تو ہے جس میں پچھلے دنوں آپ کی پکچر دیکھ رہا تھا، آپ کیک کاٹ رہے تھے، اکرا ہے، کیا ہے وہ؟ آل کراچی ریئلٹر ایسوسیشن. تو ہم نے جا کے ناصر شاہ صاحب سے ملاقات کی، ان کو یہ بتایا، تو انہوں نے اس بات کو ہمیں اپریشیٹ بھی کیا، اور اس کے لیے ایک لیجسلیشن بنانا تھا. اب انفارچونیٹلی اس ٹائم میں جب تک وہ بنا حکومت چلی گئی، ورنہ انہوں نے ہماری اس ٹائم وزیر تھے یہ لاء کے مرتضیٰ وہاب صاحب، ان کے ساتھ بھی میٹنگ کروائی تھی، اور یہ سندھ حکومت سے بل اسمبلی میں پاس ہونا تھا کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ جو بھی ہیں ان کو رجسٹرڈ کیا جائے. اگر وہ رجسٹرڈ ہو جاتے تو پھر ان کو ایک جس طرح لائسنس ملتا ہے وہ ملتا. پھر کوئی اگر فراڈ کرتا ہے تو حکومتی اس میں کوئی ایسا میکینزم ہوتا کہ اس کا لائسنس کینسل ہو جاتا، یا اس کے بغیر آپ کوئی کام نہیں ریئل اسٹیٹ کا کر سکتے. مگر انفارچونیٹلی ابھی تک وہ ہوا نہیں ہے، اسی کی وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہیں. اچھا، ایک نیا لاء بنا ہے، پچھلے دنوں پولیس نے چھاپے بھی مارے ہیں کہ آپ نے اگر، یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا آپ ضرور، کیونکہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، کہ آپ نے اگر کسی کو کرائے پہ دینا ہے تو آپ کو اس کی پولیس ویریفیکیشن کرانی ہے، اس کا جو رینٹل ایگریمنٹ ہے وہ بھی تھانے جمع کرانا ہے. اس کا کیا پروسیس ہے، اور وہ لوگوں کو کروانا چاہیے یا نہیں کرانا چاہیے؟ نہیں، وہ بالکل کروانا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی غیر متعلقہ شخص آتا ہے اور کسی کی بھی پراپرٹی رینٹ پہ لے لیتا ہے کسی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے تھرو، تو یہ تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے نا کہ پہلے چیک کرے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں کا ہے، کیا اس کا شجرہ ہے. راہیل بھائی، وہ تو آپ لوگ جو ریئل اسٹیٹ والے ہیں وہ اتنی تعریفیں کرتے ہیں کہ بہت چھوٹی فیملی ہے، بینک میں جاب کرتا ہے، اور یہ ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے پورا ٹبر آگے وہاں رکا ہوا ہے. سر، وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب کام نہیں ہوتا تو مجبوری ہے، لوگ بھی بے روزگار ہو رہے ہیں، کئی ریئل اسٹیٹ آفس بند ہو گئے، تو کوئی آ جاتا ہے تو ایک غنیمت جانتے ہیں. غنیمت جان کے اس کی تعریف وغیرہ کر لیتے ہیں. مگر یہ ہے کہ اس کا پراپر ویریفیکیشن ہونی چاہیے، اور اس کی جو بھی ID کارڈز وغیرہ ہر چیز لے کے تھانے میں، کوئی اس میں کوئی میں نہیں سمجھتا کوئی کا بات ہے، وہ بالکل جمع کروانے چاہیے. اس سے ہمارے ملک کی سیفٹی ہے، ہم سب کی سیفٹی ہے. ناظر، بالکل راحیل صاحب نے بہت ہی اہم بات بتائی ہے کہ وہ لوگ، کیونکہ اکثر لوگوں نے اپنے پراپرٹیز جو ہیں جس میں مکان ہے، دکان ہے، یا کوئی دوسرا فارم ہاؤس ہے، ویئر ہاؤس ہے، وہ رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے. تو جب بھی آپ کسی کو رینٹل کرتے ہیں تو اس کی ایک پولیس ویریفیکیشن بہت ضروری ہے. ایز پر لاء جو نیا لاء پاس ہوا ہے وہ آپ تھانے سے کروائیں، اس کے فنگر پرنٹ جو آپ کا کرایہ دار ہے وہ رکھیں، تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ جو مکان آپ نے کرائے پہ جس کو دیا ہے وہ کسی بھی انلیگل ایکٹیویٹیز میں ملوث نہیں ہے، کسی دہشت گردی میں ملوث نہیں ہے، اس کے پر کوئی فراڈ کا کیس نہیں ہے، یا کوئی FIR تو نہیں ہے. تمام کی تمام ڈیٹیل جو ہے وہ پولیس ویریفیکیشن کے ذریعے آ جاتی ہے. اور اس کے بعد پراپر ایک ایگریمنٹ، رینٹل ایگریمنٹ جو ہے اس کی ایک کاپی آپ جو متعلقہ آپ کا پولیس اسٹیشن ہے وہاں پر ضرور جمع کرائیں. پچھلے دنوں پولیس نے چھاپے مارے تھے اور کئی 100 افراد جو ہیں ان کو گرفتار کیا تھا جنہوں نے اپنے کرایہ نامے جو ہیں وہ جمع نہیں کرائے تھے. تو یہ آپ نے کہا راحیل بھائی کہ یہ بالکل ضروری ہے، یہ تمام لوگ کرائیں، اپنے حلف نامے جمع، کرایہ نامے جمع کرائیں، کیونکہ اس میں ایک حلف نامہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی میں کسی انلیگل ایکٹیویٹیز میں ملوث نہیں ہوں. تو یہ کام ریئل اسٹیٹ کے آفیسز آپ نے بتایا بند ہو رہے ہیں. تو ایک یہ انڈسٹری ایسی بچی تھی جب ایجوکیشن نہیں ہے، ان ایجوکیٹڈ پرسن ہے وہ بھی ریئل اسٹیٹ کا کام کر لیتا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑا پھر بے روزگاری کا طوفان آنے والا ہے. بالکل، IMF نے ابھی جو ہر اپنے اس میں جو ہے پالیسیز ایسی بنا رہی ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کیونکہ پاکستان میں فلرش کر رہا تھا، تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر انہوں نے اس ٹائم اتنی جو ہے ٹیکسز کا بوجھ ڈال دیا ہے کہ ریئل اسٹیٹ آفیسز میں سمجھتا ہوں کہ
50% جو ہے وہ بند ہو چکے ہیں. جو کھلے بھی ہیں ان کے پاس رینٹ دینے کے پیسے نہیں ہیں اور کافی لوگ پریشان ہیں. بہت سارے لوگ ہزاروں لوگ بے روزگار ہو گئے. تو حکومت جو ہے فیڈرل حکومت, یہ کوئی بھی ان کا ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب کا بھی بیان آیا ہے تو وہ بڑا مطلب اس کو لوگ جو ہے وہ صحیح نہیں سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ بیان دیتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ اس کی وجہ سے افیکٹ ہو رہے ہیں. آپ کے ایک ورڈ آف ماؤتھ سے آپ نے جو بول دیا بغیر سوچے سمجھے, تو یہ بہت زیادہ افیکٹ کیا. اور ویسے بھی آئی ایم ایف کی پالیسیز جو ہیں وہ ریئل اسٹیٹ کو تباہ کرنے کے مترادف ہیں. ناظرین ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, دوبارہ آتے ہیں. راحیل ہارون صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں, ان سے مزید سوال کریں گے. اب ہم ان سے ان کے اپنے پروجیکٹ جو کہ ابھی کراچی میں ریسنٹلی لانچ ہونے والا ہے, آپ بھی اس تقریب میں ضرور شرکت کیجیے گا, ایک عظیم و شان تقریب ہوگی, تو اس کے بارے میں پوچھتے ہیں, لیکن چھوٹا سا ایک کمرشل بریک. ویلکم بیک ناظرین. راحیل بھائی, یہ تو آپ نے ریئل اسٹیٹ کے بارے میں بتا دیا. سب لوگ جتنے بھی بلڈر اور ڈیولپر ہیں وہ سپر ہائی وے پہ اپنے پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں. آپ نے سپر ہائی وے چھوڑ کے نیشنل ہائی وے کا رخ کیا ہے, اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ آج کل جو ہے نیشنل ہائی وے پہ ڈیمانڈ بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل ہائی وے اس ٹائم آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ بہت سارے پروجیکٹ لانچ ہو رہے ہیں. اور ہمارے ایک دوست ہیں, بھائی ہیں, ان کی جو ہے یہاں پر موروثی لینڈ ہے کافی, تو وہ بھی ڈیولپر میں آنا چاہ رہے تھے, ایک بڑا ان کا نام ہے, تو میں نے ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر میں یہ سٹارٹ کیا ہے. کتنے ایکڑ زمین پہ یہ آپ لا رہے ہیں پروجیکٹ؟ ابھی جو ہم نے سٹارٹ کیا ہے وہ تو 12 ایکڑ پہ ہے, اس کے بعد آگے جو پائپ لائن میں ہے وہ 40 ایکڑ ہے, اس پہ بھی انشاءاللہ تعالی لانچ کریں گے. 52 ایکڑ ٹوٹل وہ ہے. تو کیا اس میں فلیٹ ہیں, کمرشل ہے, پلاٹس ہیں, کیا ہے اس کی ڈیٹیل بتائیں؟ اس میں کیا کہتے ہیں کمرشل بھی ہیں مگر وہ ابھی ہم سیل نہیں کر رہے ہیں. جو ریزیڈینشل ہے وہ ہم نے ایک ابھی کٹنگ رکھی ہے 120 گز کی, اور 120 گز گیٹڈ کمیونٹی کے اندر ہے, باؤنڈری وال ہے, اور پوری ڈیولپمنٹ اس میں جو ہے پہلے ہی کمپلیٹ ہے. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, یہ وہ لائٹس وغیرہ, الیکٹریسٹی کے لیے PMT اپلائی ہے, اور گیس کا تو آپ کو پتہ ہے. یہ کام تو لوگ جب کرتے ہیں جب پلاٹ بک جاتے ہیں, لوگ آنا شروع کرتے ہیں, شور کرتے ہیں کہ بلڈر نے سڑکیں نہیں بنائی, بلڈر نے PMT, آپ نے پہلے سے ساری چیزیں کر لی. دیکھیں ویسے تو نام جو ہے کریڈیبلٹی ہوتی ہے, مگر کریڈیبلٹی کے علاوہ ایک اس چیز پہ تو بات ختم ہو جاتی ہے کہ آپ نے پروجیکٹ ہی ڈیلیور کر دیا ہے. اب تو جو آ رہا ہے اس کے لیے سب سے اچھا بینیفٹ یہ ہے کہ اس کو پورے نیشنل ہائی وے پہ کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ملے گا کہ جو انسٹالمنٹ پہ بھی ہو مگر پروجیکٹ پہلے ہی ڈیلیور ہو چکا ہو. راحیل بھائی, کس نام سے یہ پروجیکٹ ہے اور اس میں پلاٹ کی قیمت کتنی ہے؟ جی, یہ سکندر ہومز کے نام سے پروجیکٹ ہے اور اس کی انتہائی مناسب قیمت رکھی گئی ہے. 120 گز کا یہاں پہ پلاٹ ہے, 120 یارڈز کا, اور اس کی ہے قیمت 55 لاکھ روپے. 55 لاکھ. اور پیمنٹ کس طرح دینی ہے, ایڈوانس کتنا ہے, پر منتھ کیا انسٹالمنٹ ہے؟ پر منتھ اس کی 1 لاکھ روپے ہے انسٹالمنٹ, ایئرلی پھر 5 لاکھ ہے, اور 20 لاکھ روپے اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے. ڈاؤن پیمنٹ ہے. اچھا, اس کے لیے کوئی ابھی آپ کوئی بروشر وغیرہ لائیں گے, کوئی لانچنگ سیریمنی کریں گے, آپ مطلب لوگ کس طرح آپ سے رابطہ کریں؟ ابھی ایک پیریڈ میں ہم اس میں چل رہے ہیں, لانچنگ پیریڈ میں. انشاءاللہ تعالیٰ ود ان 10 days لانچنگ اس کی کریں گے, تو آپ کو بھی وہاں بلائیں گے, اور سب کے لیے پروجیکٹ میں وہاں پہ جو بھی بکنگ کرانا چاہیں تو ویلکم ان کے لیے. یہاں پہ انفراسٹرکچر میں آپ نے تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے, گیس کے کنیکشن وغیرہ مل رہے ہیں؟ گیس پہ تو آج کل پابندی لگی ہوئی ہے. جی. گیس کے علاوہ جو ہے PMT اپلائی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اور پلے ایریا ہے؟ یہاں پہ ہم نے ایمینٹیز میں ایک ڈسپینسری ہے, اس کے علاوہ ہم نے دی ایک پارک ہے, ایک مسجد ہے, اور جو ہے واکنگ ٹریک ہے. یہاں پہ ایک پروجیکٹ میں ایمبولینس ہے پروجیکٹ کے لیے اپنی ہے. ہاں, کہ کوئی خدا نہ خواستہ میڈیکل ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے پروجیکٹ کی ہی کوئی بھی وہاں پہ خدا. اس کا مینٹیننس کون دیکھے گا, کیونکہ آپ نے کہا 4 دیواری کے اندر ہے؟ جی. تو پبلک دیکھے گی یا آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں, کیونکہ جب عوام کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ یونین بازی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور عوام پریشان ہوتے ہیں. اس کے لیے جو ہے ایک سیکیورٹی کمپنی ہے, ادھر بات ہوئی ہے ان سے, تو ہم ان کو دیں گے, اور سیکیورٹی بھی یہاں بہت زبردست سیکیورٹی ہوگی.
ویسے ہی ایک کمپاؤنڈ وال چھوٹی سوسائٹی ہے, اور آپ آئیں گے تو آپ کو مطلب بڑا دیکھ کر اچھا لگے گا کہ جو انوائرمنٹ وغیرہ ڈیلیور سارا پروجیکٹ لائٹس وغیرہ ہر چیز پہلے ہی ہم نے وہاں پہ کر لیا. جی اچھا, اگر کوئی شخص آپ سے پلاٹ لیتا ہے یہ, جی اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ یہ پلاٹ اس کو بنوا کے بھی دے دیں, تو کیا ایسی فیسلٹیز ہے وہاں پہ کہ آپ کوئی ٹھیکیدار اویلیبل ہو, کوئی نقشہ پاس کرانے میں آپ اس کی ہیلپ کر سکیں؟ ہاں, جو ہیلپ چاہے گا ہم کریں گے. باقی وہاں پر اگر وہ کہے گا کہ بنوا کے دینا ہے تو اس کے لیے بھی لوگ ہیں وہاں پہ, ان کو وہاں پہ فراہم کریں گے یہ خصوصیات بھی. جی یہ مین روڈ سے کتنی دور ہے؟ کافی اندر تو نہیں ہے؟ اس کے قریب کون کون سی مین چیزیں ہیں جو لوگ اگر وزٹ کرنا چاہیں لانچنگ سے پہلے؟ یہ ہے نیشنل ہائی وے مین روڈ پر ہی ہے, اور اسٹیل مل راؤنڈ اباؤٹ کی رائٹ سائڈ پہ ہے. ٹھیک ہے. اس کو 2 روڈ ٹچ کر رہے ہیں, ایک اسٹیل مل روڈ رائٹ پہ اس کے لگ رہا ہے, اور جو مین انٹرنس ہے اسٹیل جو مل اس کے فیس پہ لگ رہا ہے وہ نیشنل ہائی وے لگ رہا ہے. اچھا, تو یہ بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ کہیں اندر جا کے 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر یہ وہ, یا سروس روڈ پہ, یہ مین روڈ پر ہے, پرائم لوکیشن ہے نیشنل ہائی وے کی. اچھا, اس کا نقشہ پاس کرانے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اگر 120 گز کے پلاٹ کا ہم نقشہ پاس کرانے جاتے ہیں تو ایس بی سی اے سے پاس ہوگا, کس سے؟ یہ سب لیز پلاٹ ہیں 120 گز کا وہاں پہ یہ پلاٹنگ ہوئی ہے. اب جو بھی آئے گا وہ 120 گز میں جو سنگل اسٹوری وہاں پہ اپنا گھر بنانا چاہتا ہے تو اس کا جو نقشہ ہے وہ 2 یا 3 طرح کی ڈائمنشنز ہوں گی, اسی کو فالو کرتے ہوئے وہ بنائیں گے. وہ بنائیں گے. اور اگر کسی کو آپ سے ہیلپ چاہیے ہو تو ٹھیکیدار وغیرہ بھی آپ اس کو اس کی میٹنگ کرا دیں گے یہ؟ ہاں اگر. اچھا, دوسری بتائیں کہ جو ٹیکسز کی آپ نے بات کری, آئی ایم ایف کی بات کری, دوسری چیز کیا مشورہ دیں گے آپ کہ اس سیکٹر کو, ریئل اسٹیٹ کو, بلڈر اینڈ ڈیولپرز کو, پراپرٹی کو کس طرح بچایا جا سکے؟ کیونکہ دیکھیں ایک وقت تھا لوگ کہتے تھے کراچی میں اور سندھ میں سونا سستا ہے اور زمین مہنگی ہے. اب یہ بات ریورس ہو گئی. اب پنجاب میں آپ جاتے ہیں, لاہور جاتے ہیں تو لاہور میں پلاٹس کی قیمت اور گھروں کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے, اور کراچی میں گر گئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ویلیویشن ہوئی ہے, ویلیویشن ٹیبل جو بنائے گئے ہیں وہ 3-4 سال پہلے جو بنائے گئے بجٹ میں, وہ اس طریقے سے تھے کہ جو ہے ڈیفنس میں پلاٹ کی قیمت اس ٹائم, لیٹ سپوز یہ کیٹیگری کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, A1 کیٹیگری آ رہا ہے کوئی 500 گز کا پلاٹ 7-8 کروڑ میں, تو اس کی انہوں نے ویلیویشن جو ہے وہ رکھی 5.5-6 کروڑ پہ. مگر اس ٹائم آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بائر ہی نہیں ہے, نہ سیلر جو ہے اس کو اتنے پیسے پہلے لگ چکے ہیں کہ اس کا ایک مائنڈ وہاں پہ آ کے رک گیا ہے کہ میں اس پرائس پہ بیچوں گا, مگر کوئی بائر ہے ہی نہیں تو کس طریقے سے سیل کرے گا. تو یہاں پہ کوئی قیمتوں کا تعین کرنا اس ٹائم مشکل ہو گیا ہے, اور جو دوسری کیٹیگریز ہیں ان میں بھی یہی کمپلیکس مسئلے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے 7E لگایا ہے, ڈیم رینٹل ٹیکس, وہ ایک الگ پرابلم ہے. تو یہ ڈے بائی ڈے اتنا زیادہ الجھاتے جا رہے ہیں لوگوں کو کہ ریئل اسٹیٹ میں لوگ انویسٹ کرتے ہوئے اب وہی انویسٹ کرے گا جس نے اپنا گھر بنانا ہو. جس طریقے سے لوگ پہلے اپنا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے, اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ انویسٹمنٹس کرتے تھے, وہ اب لوگ یہاں سے پیسہ نکال رہے ہیں. وہ دوسری جگہوں پہ سونے میں یا ادھر کوئی جا کے اس طرح کی کسی سے کوئی پوچھ گچھ ہے نہیں. کوئی آپ جا کے لے لیتے ہیں, آپ کے 50 لاکھ ہیں, 1 کروڑ ہیں, آپ جا کے گولڈ اٹھا لیں تو کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں. مگر ریئل اسٹیٹ میں انہوں نے اتنا زیادہ کمپلیکس میکینزم کر دیا ہے کہ اس کو سمجھنا بھی مشکل ہو گیا ہے اور سمجھانا بھی مشکل ہو گیا ہے. تو کیا اس کا اگر یہ انڈسٹری خدا نہ کرے تباہ ہوتی ہے تو اس سے جڑی ہوئی کئی انڈسٹریز جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں گی؟ مطلب بے روزگاری کا ریشو جو ہے ایک تو آلریڈی ہمارے ملک میں زیادہ ہے, تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شوٹ کر جائے گا, ڈینجر شوٹ کرے گا. دیکھیں اس سے جڑی ہوئی میں سمجھتا ہوں لائٹ انڈسٹریز بہت زیادہ ہیں, 70 ہیں, 75 ہیں, یا جو بھی ہیں, وہ ساری افیکٹ کریں گی. جب تک گھر بنتا ہے تو سیمنٹ بھی آپ کی کنزیوم ہوتی ہے اور بہت سارے کام دوسرے بھی ہوتے ہیں, مگر جب گھر بننا ہی رک جائیں گے تو پھر آپ خود سمجھتے ہیں کہ کیا. کتنا فرق پڑا ہے اگر آپ 5 سال پہلے جاتے ہیں اور آج کے دور میں اس انڈسٹری میں کتنا گیپ آیا ہے؟ میں کہتا ہوں 70% جو ہے اس ٹائم کام رک چکا ہے. 70% کام رک چکا ہے. جی. اب وہی ہیں جو لوگ مطلب جن کو بہت زیادہ نیڈ ہے گھر کی, وہی لوگ لے رہے ہیں جو خود رہے ہیں, انویسٹر نہیں ہے. انویسٹر نہیں, ان کو بس گھر کی نیڈ ہے, کسی نے بیٹے کی شادی کر دی ہے
اسی لیے آپ نے بڑے پلاٹس کو چھوڑ کے آپ 120 گز پہ آئیں کہ جو ریئل بائر ہے وہی آپ کے پاس آئے. وہ اس علاقے کی نیڈ ہے نا. اچھا, اب جس علاقے میں آپ کام کر رہے ہیں وہاں کی جو پبلک ہے اس کی ٹارگٹ مارکیٹ کے حساب سے ہی آپ کام کریں گے. اگر آپ 1000 گز کا پلاٹ لانچ کر دیں یا 2000 کا یا 500 کا تو وہاں چلنا ہی نہیں ہے. وہاں پہ یہی کٹنگ چلتی ہے 120 گز 80 گز. بہت شکریہ راحیل صاحب. ناظرین, راحیل بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے, بڑی اچھی باتیں بتائیں انہوں نے. یہ پروگرام ہمارا 2 in 1 تھا کیونکہ ریئل اسٹیٹ سے بھی یہ وابستہ تھے, تو ریئل اسٹیٹ کے بارے میں جو پرابلمس تھیں وہ بھی ہم نے اپنے پروگرام میں ڈسکس کری. آپ نے اپنا کرایہ نامہ جمع کرانا ہے وہ بھی بات ہم نے آپ کو بتائی کہ وہ بے حد ضروری ہے. اس کے علاوہ جو نیا لانچنگ ان کی ہو رہی ہے, نیا پروگرام ان لا رہے ہیں, نیا پروجیکٹ لا رہے ہیں سکندر ہومز کے نام پہ, جو کہ نیشنل ہائی وے پہ ہے, مین روڈ پر ہے, پاکستان اسٹیل مل کے بالکل مین روڈ پر ہے. تو وہاں پہ آپ ضرور وزٹ کریں, وہاں پہ آپ جائیں. 120 گز کے پلاٹس جو ہیں وہ انتہائی آسان انسٹالمنٹ پہ لیں اور اپنا گھر فوری طور پہ بنانا شروع کر دیں. انفراسٹرکچر وہاں پہ تقریباً کمپلیٹ ہے, 70% کام کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو وزٹ ضرور کریں اور جو ریئل بائر ہیں وہ ضرور وہاں پہ وزٹ کریں. اچھی لوکیشن, اچھی قیمت پہ اچھا مکان بنائیں تاکہ پرسکون زندگی بسر کر سکیں. اللہ حافظ.